السلام علیکم ناظرین، دس از احسان الحق ایڈوکیٹ وتھ یو۔ ہم نے جو ایک پروگرام اپنا شروع کیا ہوا ہے جس میں لوگوں کو اس بات کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ان کی مشکلات ہوں، کوئی معاملات ہوں، کوئی پرابلمز ہوں تو وہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو فری آف کاسٹ مشورے دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے لوگوں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ لاسٹ پروگرام بھی ہمارا اسی سلسلے کا تھا۔ آج ہمارے اس پروگرام کی دوسری کڑی ہے، اور آپ کے دماغ میں، دل میں جو بھی سوالات اٹھتے ہوں، چاہے وہ لا ریلیٹڈ ہوں یا معاشرتی ہوں، جو بھی آپ کے دماغ میں کوئی ایسا سوال آتا ہے جس کا جواب آپ کو چاہیے ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب دے دیں تاکہ آپ کی زندگی میں سکون اور چین آ جائے۔ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے اجازت ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں ہمارا چینل، تاکہ ان کے لیے بھی آسانیاں ہوں اور ان کو بھی گھر بیٹھے بہت سی باتیں سیکھنے کا موقع ملے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا پہلا سوال ہے، کیا مالک جائیداد کی زندگی میں اولاد مر جانے کی صورت میں وہ بچے جائیداد سے محروم ہو جاتے ہیں؟ یعنی محروم اولاد کے بچوں کا جائیداد میں کوئی حصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سوال بہت اہم ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ دوبارہ سنیے، کیا مالک جائیداد کی زندگی میں اولاد کے مر جانے کی صورت میں وہ، یعنی جو مرحوم ہے وہ یا اس کے بچے جائیداد سے محروم ہو جاتے ہیں؟ یعنی مرحوم کے بچوں کا جائیداد میں کوئی حصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بہت ہی ٹپیکل، بہت ہی کریٹیکل سوال ہے۔ اصل میں معاشرے میں، عام لوگوں میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر صاحب جائیداد کی زندگی میں کسی کی اولاد فوت ہو جائے تو وہ دوسرے بھائی بہن اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، حصہ نہیں دیتے، اور کہتے ہیں یہ دین میں ہے، یہ اسلام میں ہے، یہ قانون میں ہے۔ من گھڑت باتوں کی وجہ سے اس مرحوم کو، جو صاحب جائیداد کی زندگی میں اس دنیا سے چلا گیا، نہ اس کو کچھ ملتا ہے، نہ اس کی بیوی کو کچھ ملتا ہے، نہ اس کے بچوں کو کچھ ملتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور اس کے بارے میں مختلف افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں، جبکہ قانون اور دین دونوں یہ کہتے ہیں کہ اگر صاحب جائیداد کی زندگی میں اس کی اولاد اس دنیا سے چلی جائے تو اس کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ زندہ جائیداد کے لواحقین کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پہلی غلط فہمی تو یہ دور کر لینی چاہیے کہ ہمیں کسی کا حق نہیں ماننا چاہیے۔ ہمیں معاملات کو قانون اور دین کے حوالے سے لے کے چلنا چاہیے۔ اس کے آگے قرآن پاک میں صاف لکھا ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا، کسی کا حق مارے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور ہمارے جو قانون ہے وہ بھی کہتا ہے کہ بھئی آئیے، اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ ان کی اولاد ہیں، آپ کے پاس FRC ہے، آپ کے پاس کاغذات ہیں، آپ کا شناختی کارڈ میں نام ہے، نادرہ میں آپ کا ریکارڈ موجود ہے، تو آپ کو بھی اسی طرح تصور کیا جائے گا جس طرح تمام دوسرے لوگوں کو تصور کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور میں اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی شخص اپنی اولاد کو آہ کر دیتا ہے تو اس کی موت میت کے بعد، یعنی جو آہ کرنے والا ہے، وہ اس میں والدین ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، جو بھی ہو سکتے ہیں، وہ آہ کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب اس خاندان سے، ہمارے سے، اس کے والد والدہ سے کوئی تعلق نہیں رہا،
یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ جس طرح ابھی میں نے بیان کیا، آپ سے عرض کی کہ لواحقین جتنے بھی ہوں، چاہے وہ زندہ ہوں یا مر گئے ہوں، سب حصے دار ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس بچے کو آنکھ کیا جاتا ہے، آنکھ کرنے والے کے بعد وہ اسی طرح ٹریٹ ہوگا جس طرح تمام اولادیں ٹریٹ ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال کا جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے، کیا کوئی بھی زندہ وارث مرحوم کی جائیداد کو کسی ایک وارث یا اولاد کو دے سکتا ہے؟ سوال یہ بھی بہت اہم اور خطرناک ہے۔ کیا کوئی بھی زندہ وارث، یعنی وارثین کافی سارے ہیں، اب وہ زندہ ہیں یا مرحوم ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر وارثین ہیں، تو کوئی بھی زندہ وارث مرحوم کی جائیداد کو کسی ایک وارث کو یا اس کی اولاد کو دے سکتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو وارث زندہ ہے وہ چاہے تو اپنی زندگی میں اپنا حصہ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ سوال کا جواب بھی یہ ہے کہ کوئی وارث جو ہے اپنا حصہ اپنی زندگی میں کسی کو دے سکتا ہے، لیکن تمام وارثان کا حصہ جو ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا وہ مردہ ہوں، ان کا حصہ، ان کی اولادوں کا حصہ اس مرحوم کی جائیداد میں ہمیشہ رہتا ہے۔ اور کیا ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ کیا کوئی وارث جو ہے مرحوم کی جائیداد کو بیچ سکتا ہے؟ یعنی ایک وارث ہے، وارثین موجود ہیں، وارثین مر گئے ہیں، مگر وارثینوں کی اولادیں موجود ہیں، لیگل ہیئرز موجود ہیں، کو شیئرز موجود ہیں، سارے موجود ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو زندہ ہے وہ کیا اپنی مرضی سے اس جائیداد کو بیچ سکتا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا یہ، کیا وہ اپنی مرضی سے کسی ایک اولاد کو جائیداد دے سکتا ہے؟ دوسرا سوال۔ تو یہ دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ زندہ آدمی جو مرحوم کی جائیداد میں وارث ہے اپنے حصے کی حد تک جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جو بقایا مرحومین ہیں وہ ضرور شامل ہوں گے۔ اگر وہ نہیں ہوں گے تو ان کی اولادیں شامل ہوں گی اور وہ اولادیں اپنا حصہ اس میں سے لے سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ سوال بھی یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اور جب بھی یہ ایسا کام ہوتا ہے تو جتنے بھی لواحقین ہوتے ہیں ان لواحقین کے نام پہ جائیداد کو منتقل کر کے تمام لوگوں کو حصہ دے کر کے، اور جو خریدار ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کے علیحدہ علیحدہ پے آرڈر بناتا ہے، چیک بناتا ہے یا کیش دیتا ہے اور ان سے رسیدیں لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ جائیداد جا کر کے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا لواحقین کی مرضی کے بغیر نہ تو جائیداد منتقل ہو سکتی ہے، نہ بک سکتی ہے، نہ لواحقینوں کے وارثان کوئی بھی اس کو اکیلے بیچ بھی نہیں سکتا، کسی کو دے بھی نہیں سکتا، تحفہ بھی نہیں کر سکتا، ہدیہ بھی نہیں کر سکتا، سیل بھی نہیں کر سکتا۔ تمام کی مرضی کا ہونا لازم، تمام کے حصوں کا تعین ہونا لازم، تمام لوگوں کو حصہ ملنا اس سے بھی زیادہ لازم۔ اگر ایسے آپ کے معاملات ہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہر آدمی کے لیے کورٹ آف لا کھلا ہوا ہے، وہاں جا کے استدعا کر سکتے ہیں، ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، اور ان کے جو گریونسز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ جو ہے وہ اصولی طور پہ قانون اور قرآن کی روشنی میں ان معاملات کو حل کر کے تمام جو متعلقہ لواحقین ہیں ان کو سب کو فیور دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔